بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کی سہانی صبح کے اندر آپ کا میزبان حافظ رشید محمود آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہے۔ رمضان المبارک کی گھڑیاں رحمتوں والی، برکتوں والی اپنے اختتام کو جا رہی ہیں۔ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی اپنے اندر بے شمار رحمتیں اور برکتیں سمیٹے ہوئی ہیں، اور جیسے جیسے رمضان المبارک اپنے اختتام کی طرف جاتا ہے، رب کی رحمتوں کا نزول اپنے پورے عروج پر ہوتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ خوش قسمت ہیں، وہ نصیبوں والے لوگ ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں اور گھڑیوں سے فائدہ اٹھایا، اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے پروردگار عالم کو راضی کرنے کی سعی کی، کوشش کی۔ دن کے وقت بھی اللہ کا ذکر کیا، قرآن کی تلاوت کی، رات کو بھی قیام کیا، قرآن کی تلاوت کی، قرآن کی تلاوت کو سنا، رات کو بھی زندہ کیا، اپنے رب کی یاد کے اندر اپنے لمحے گزارے۔ جنہوں نے جتنی مزدوری کی، رب کی بارگاہ سے اس کو اتنا ہی اجر ملے گا۔ انسان اپنی بساط، اپنی طاقت اور اپنی قوت کے مطابق کام کرتا ہے، میرا مالک اپنی شان اور اپنی عظمت کے مطابق اپنے بندے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال نے ساری باتیں جو ذکر کی، نماز کا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ نماز ادا کرو، گھر کے اندر پڑھو گے تو یہ اجر، مسجد کے اندر جماعت کے بغیر پڑھو تو اتنا اجر ملے گا، جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو اتنا اجر اور اتنا ثواب ملے گا۔ حج کے بارے میں فرمایا کہ اگر بندہ صحیح طور پر حج کے ارکان کو ادا کرتا ہے، اس کی شرائط پوری کرتا ہے، کوئی ایسا عمل اور فعل نہیں کرتا جس کی وجہ سے انسان کے اوپر کوئی دم لازم آ جائے، جو کوئی ایسی چیز لازم آ جائے یا جو حج کے منافی ہو، فرمایا جب انسان حج کر لیتا ہے تو رب ذوالجلال اپنے بندے کو اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے کہ جس طرح بندہ ابھی دنیا کے اندر آیا ہے۔ لیکن ساری عبادتوں اور ساری ریاضتوں کی ثواب کا ذکر کرنے کے بعد جب باری آئی رمضان المبارک کے روزے کی تو رب ذوالجلال نے اس کا اجر ذکر نہیں فرمایا، بلکہ اس کی نسبت اپنی طرف کر لی۔ فرمایا روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا اپنے بندے کو خود دوں گا۔ ہر چیز، ہر عبادت کی جزا میرا مالک ہی دینے والا ہے، میرا خالق ہی دینے والا ہے، لیکن اس کے بارے میں بتا دیا کہ یہ نیک عمل کرو گے اتنا اجر ملے گا، روپیہ پیسہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اتنا اجر ملے گا، اتنا ثواب ملے گا۔ لیکن روزے کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ذکر کی، فرمایا کہ مطلق روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا اپنے بندے کو خود دوں گا۔ اب مالک ہے کہ وہ کتنا اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے، کتنا اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے، اور کتنا اجر، کتنا ثواب اپنے بندے کو دیتا ہے، وہ مالک ہے دینے والا۔ اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، دنیا مانگ رہی ہے اپنی بساط کے مطابق، دنیا مانگ رہی ہے اپنی حیثیت کے مطابق، میرا مالک اپنے بندے کو اپنی شان اور اپنی عظمت کے مطابق عطا فرما رہا ہے۔ آج ہم آخری رمضان المبارک کی روزہ ہے، آخری گھڑیوں کے اندر حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، جو رمضان اتنی ساعتیں، اتنی برکتیں لے کر آیا، ساعتیں اور برکتیں اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہیں۔ میں نے کسی پہلے پروگرام کے اندر عرض کیا تھا کہ رمضان کے اندر جو رحمتیں ہیں، وہ برکتیں ہیں،
وہ ہم سے جدا ہو کر جا رہی ہیں، اور صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جب رمضان المبارک کے آخری دن آتا تو روتے تھے۔ کیوں رو رہے ہیں صحابہ؟ اس لیے روتے تھے کہ وہ سعادتیں جو ہمیں نصیب ہو رہی تھی رمضان المبارک کی گھڑیوں کے اندر، جو لمحے ہمیں نصیب ہو رہے تھے رمضان المبارک کی گھڑیوں کے اندر، جو نیکیوں کا موسم بہار تھا، وہ ختم ہونے والا ہے، اور پھر ہمیں زندگی کے اندر یہ لمحے نصیب ہونے ہیں یا نہیں ہونے، یہ گھڑیاں ملنی ہیں یا نہیں ملنی۔ اس وجہ سے جب وہ جدا، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر میرے امتیوں کو پتہ چل جائے، میرے غلاموں کو پتہ جائے کہ رمضان کے کتنی عظمتیں ہیں، رمضان المبارک کی کتنی رفعتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں، تو بندے مومن یہی دعا کرے کہ سارا سال ہی رمضان کے روزے رہیں۔ ہر لمحے میں جتنا انسان کو رمضان کے اندر رب کا قرب ملتا ہے، عبادت کا اجر ملتا ہے، جزا ملتی ہے، تو بندے کے لیے یہ لمحے بڑے مشکل لمحے، بڑی مشکل گھڑیاں ہیں کہ جن سے بندہ گزر رہا ہوتا ہے کہ آخری روزہ ہو رمضان المبارک کا، اور پھر یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ زندگی کا کہ اس نے وفا کرنی ہے یا نہیں کرنی، اگر لمحے ہمیں ملنے ہے یا نہیں ملنے۔ تو ناظرین کرام، آج اس آخری دن کو اپنے لیے ایک ایسی غنیمت جانیں، اس دن کے اندر اپنے رب کو راضی کریں، رو رو کر التجائیں کریں، مالک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں۔ کیا پتہ اگر 28 29 دن ہمارے غفلت کے اندر گزر گئے، کوتاہی کے اندر گزر گئے، کوئی ایسا فعل ہم نہ کر سکے جو رب کو اپنی کی رحمت کو ہم اپنی طرف متوجہ کر سکتے، یہ آخری لمحوں کے اندر ہی اپنے مالک کی بارگاہ میں ہم گر جائیں، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، آنسو بہائیں، ہو سکتا ہے یہ لمحے ہی ہمارے لیے قبولیت کے لمحے بن جائیں، یہ گھڑیاں ہمارے لیے قبولیت کی گھڑیاں بن جائیں، اور میرا مالک ہمارے پچھلے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمارے اوپر یہ کرم فرما دے، اور ہمارا نام جو ہے سعادت مندوں کے اندر درج فرما دے۔ تو ناظرین کرام، رمضان المبارک کے ہر روزے کی بڑی فضیلت ہے، ہر روزے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن جب یہ آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو اس کی فضیلتیں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ جیسے میں نے شروع کے اندر ذکر کیا کہ آخری رمضان المبارک کے جیسے جیسے روزے اختتام کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، ان کی فضیلتیں اور برکتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ برکتیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں، ناظرین اکرام، برکتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے آخری روزے کی فضیلت کے بارے میں کہ جس کو ہم غفلت کے اندر گزار دیتے ہیں۔ عمومی طور پر اس سال تو یہ لمحے کرونے کے اندر چل رہی ہے، مارکیٹس کے اندر وہ گہما گہمی نہیں ہے کہ جو رمضان کی آخری رات کے اندر ہوتی تھی، آخری دن کے اندر ہوتی تھی، لیکن پھر بھی ہم زیادہ ہمارا فوکس، زیادہ ہماری توجہ صرف خریداری کی طرف ہے۔ خریداری کرنی چاہیے، لیکن رمضان کا مہینہ یہ مقصد نہیں ہے، عید جس کو ہم نے یہ مقصد بنا لیا کہ صرف ہم اس دن خریداری کر کے ہم نیا لباس پہنیں گے، نئے جوتے پہنیں گے، سارا کچھ کریں گے۔ اگر ہم نے رمضان کے روزے نہیں رکھے تو ہمیں وہ عید اسی کی ہے جس نے رمضان المبارک کی گھڑیوں سے لطف اندوز، جس نے فائدہ اٹھایا۔ تو بات ہم کر رہے ہیں رمضان المبارک کے آخری روزے کی، کہ اس کی فضیلتیں کتنی ہیں، برکتیں کیا ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرمائے حضرت علامہ مولانا محمد شفیع کامل نقشبندی صاحب۔ ایسا میں آپ کو پروگرام کے اندر خوش بھی کہتا ہوں، اور پھر جو لمحے ہمارے گزرے ہیں اس پر ہم اپنے رب کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ سعادتیں نصیب فرمائی، یہ گھڑیاں نصیب فرمائی، اس نے اپنے اس کی فضیلت کتنی ہے، اس کی برکتیں کتنی ہیں۔ کیونکہ ہم جیسے جیسے آخری رمضان آخر کے اندر آتا ہے، رمضان ختم ہونے کو آتا ہے، ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں، ہم سستی ہمارے اندر آ جاتی ہے، کیلی آ جاتی ہے، ہم روزے رکھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں پڑھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، تراویح کی جو اہتمام ہے وہ بھی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، صرف ہمارا فوکس صرف خریداری پر ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ فرمائے کہ اس آخری روزے کی کتنی فضیلت ہے، کتنی برکتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، رمضان المبارک ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے، پورا ماہ گزر گیا اور ہم نے غفلت میں گزار دیا۔ اللہ تعالی ہماری غفلت کو معاف فرما دے، اور ہونا تو یہ چاہیے
کہ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے ہی ہم اپنی ساری تیاری مکمل کریں، اور تاکہ رمضان مبارک کے ایام میں ہمیں بازاروں میں نہ جانا پڑے۔ اب تو یہ رمضان مبارک گزر گیا، آئندہ کے لیے یہ پہلے سے انتظام کریں۔ صحابہ کرام، تابعین، اولیاء کاملین 2 مہینے پہلے رجب سے ہی رمضان مبارک کی تیاری شروع کر دیتے تھے، رجب اور شعبان پھر رمضان۔ تو آئندہ سے آپ نے رجب سے ہی تیاری شروع کر دینی، رجب اور شعبان 2 مہینے، تاکہ رمضان مبارک تسلی کے ساتھ ہمیں کسی بھی کام کے لیے بازار جانا نہ پڑے، آرام کے ساتھ روزے رکھے جائیں، تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کیا جائے، تہجد، شب بیداری، تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار، صلاۃ التسبیح، بہت سارے دیگر معاملات ہیں رمضان مبارک کے، تاکہ ہم سارا اپنا قیمتی وقت بازاروں میں ضائع نہ کر دیں۔ اتنے لوگ ہیں، چاند رات کی جو برکات ہیں اس رات کی برکتیں ہم ضائع کر دیتے ہیں بازاروں میں گھوم کے۔ تو اس لیے وقت سے پہلے ساری چیزیں کر لینی چاہیے۔ اب جب کہ پہلا اشرا بھی گزر گیا، دوسرا بھی گزر گیا، تیسرا اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ کتب احادیث میں آخری لمحات کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، میں اسے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں ہر روز بوقت افطار 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان رمضان مبارک کی برکت، ایسے گناہ گار جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اللہ ان کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اور ہر جمعے کی شب، ہر جمعہ کی شب، ہر گھنٹے میں ایسے ہی 10 لاکھ گناہ گاروں کو آزادی دیتا ہے۔ رمضان مبارک کے جمعہ کی راتوں کی برکات دیکھیں، ہر گھنٹے میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور جب رمضان مبارک شریف کا آخری دن ہوتا ہے تو اس دن اتنے لوگوں کو آزادی دیتا ہے کہ جتنے لوگ سارے مہینے میں آزاد ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، آمین۔ آپ کو بھی اللہ شامل، ہم سب کو اللہ اس میں شامل فرما کے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ تو اس حدیث سے ہمیں چند چیزیں معلوم ہوئی ناظرین، کہ ہر افطار کو 10 لاکھ انسانوں کو معاف کیا جاتا ہے، اور ان کو اگر 30 سے ضرب دیں تو یہ 3 کروڑ بنتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور مہینے میں 4 جمعہ آتے ہیں، اور ہر جمعے کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور ہر گھنٹے میں 10 لاکھ کے حساب سے 9 کروڑ 60 لاکھ لوگ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیے جاتے ہیں، اور ان کی کل تعداد جو بن جاتی وہ 12 کروڑ 60 لاکھ ہوئی۔ تو جتنے گناہ گاروں کو سارے مہینے میں بخشا گیا تھا، جب رمضان مبارک شریف کا آخری دن آتا ہے تو اللہ اس دن میں اتنے ہی انسانوں کو ایک دن میں، جتنے پورے مہینے میں 12 کروڑ 60 لاکھ انسانوں کو اللہ اس آخری روزے میں بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ سوچیں کہ رمضان مبارک کا آخری روزہ کتنا اہم، یہ دن کتنا اہم ہے، یہ گھڑیاں کتنی اہم ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انما الاعمال بالخواتیم، انسان کے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، کہ اس کا عمل کا خاتمہ کیسا ہوا، اس کا عمل مکمل کیسے ہوا ہے۔ تو اپنے اختتامی لمحات کو حسین بنائیں، اچھے طریقے کے ساتھ رمضان مبارک کو رخصت کریں، اور دیکھیں آخری دن میں اللہ کی کتنے رحمتیں، انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے۔ تو اس سے غافل نہ ہو، اور اپنے احباب سب کو، وہ جو لوگ غفلت میں رمضان مبارک گزارے
انہیں توجہ دلائیں کہ یہ کتنا اہم دن ہے، اس دن کو ضائع نہ کریں، اس کی برکتیں حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت حاصل کرنے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ تو ناظرین اکرام، ہم ذکر کر رہے تھے رمضان المبارک کے آخری روزے کی، کہ آخری روزے کی کتنی برکتیں ہیں، کتنی اس کے اندر سعادتیں ہیں، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس لحاظ سے بھی یہ دن کہ یہ آخری ہمارے پاس دن ہے اس ماہ مقدس کا، تو آخری دن کے ساتھ اس انداز کے ساتھ گزاریں، کیونکہ جس طرح ایک مہمان آتا ہے، اگر ہم اس کے ساتھ پہلے دنوں کے اندر اچھا برتاؤ نہ کر سکیں، سادہ سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جب وہ جانے لگے آپ اس کو اچھی طرح رخصت کریں، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، وہ سارے دنوں کو پچھلے بھول جائے گا، وہ کہے گا کہ آخری لمحے تو اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہمارے پاس مہمان ہے، یہ مہمان ہے، مہمان کی قدر کرنا، مہمان کی عزت کرنا میزبان کا حق ہے۔ اگر ہم پورا مہینہ اس کی طرف توجہ نہیں کر سکے تو کم از کم یہ آخری دن ہی اپنا جو ہے وہ اچھے انداز کے ساتھ گزار لیں، اچھے طریقے کے سے گزار دیں، آخری دن ہی اپنے مالک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، گڑ گڑائیں، روئیں، اپنے مالک سے معافی مانگیں۔ کیا پتہ وہ لمحے جو اتنے قیمتی لمحے ہیں، جس کے جیسا آپ نے سنا ہے کہ اس دن پورے رمضان کے اندر جتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے، صرف ایک اس دن کے اندر اتنے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ ہو سکے کیا پتہ ہماری قسمت میں لکھا ہو کہ ہم وہ بندے ہوں کہ جن پر خدا نخواستہ کوئی ایسے جرم ہم سے سرزد ہو گئے ہیں، ایسے کام ہم سے سرزد ہو گئے ہیں، ہمارا نام بھی ان جہنمیوں میں لکھا جا چکا تھا۔ اللہ اس آخری لمحوں کے صدقے اللہ ہمیں جہنم سے نکال کر جنت کا مقیم بنا جائے۔ ناظرین اکرام، یہاں ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ پھر میں آپ کو وقفے کے بعد صدائے رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ذکر کر رہے ہیں رمضان المبارک کے آخری روزے کا، کہ اس کی کتنی برکتیں ہیں، کتنی اس کی سعادتیں ہیں، اور پھر آخری روزہ اس کے بعد چاند رات آ جاتی ہے، اور چاند رات کے اندر ہمارے جو معاشروں کا ماحول چینج ہو گیا ہے، ہم نے اس کو کس طرف ہم لے کر چلے گئے کہ ہم نے کیا کیا اس کے اندر خرافات پیدا کر دی۔ چاند رات ہے تو ہمارے بازار کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں، ہمارے عورتیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، وہ بازاروں کے اندر پھر رہی ہیں، نوجوان ہمارے بچے ہیں، وہ بازاروں کے اندر پھر رہے ہیں، اور کیا کیا اس رات کے اندر خرافات نہیں ہوتی، کیا کیا ایسا عمل نہیں ہوتا۔ کیا ہم اپنے رب کو راضی کر کے، کیا ہم اجرت لینے سے پہلے ہی اپنے سارے اعمال ضائع کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اپنی خود بربادی کا خود کہ جو تھوڑا زیادہ ہم نے کمایا تھا، کیا وہ اس رات کے اندر ہم اپنا ضائع کرنا چاہتے ہیں یا بچانا چاہتے ہیں؟ یقیناً وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، خون پسینے کی کمائی کرتے ہیں، وہ اپنی دولت کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ ناظرین اکرام، وہ تو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، یہ نیکیاں میں نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہاں ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے لے کر چلتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیغام آئے، میرا گدا
کیا پڑھیں گے نبی کی ہستی پر درود ہم کیا پڑھیں گے نبی کی ہستی پر سلام جن کو خدا کا صبح و شام آئے سلام جن کو خدا کا صبح و شام آئے مجھے عزاز یہ کافی ہے اے میرے آقا مجھے عزاز یہ کافی ہے اے میرے آقا مجھے عزاز یہ کافی ہے اے میرے آقا کہ تیرے در کے غلاموں میں میرا نام آئے کہ تیرے در کے غلاموں میں میرا نام آئے غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو جناب زہرا کا صدقہ کوئی تو شام آئے جناب زہرا کا صدقہ کوئی تو شام آئے حسن حسین کا دیتا ہے واسطہ مسکین حسن حسین کا دیتا ہے واسطہ مسکین فقیر آل محمد میں میرا نام آئے فقیر آل
محمد میں میرا نام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیغام آئے۔ ناظرین کرام، آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائی۔ رمضان المبارک کی آخری گھڑیوں کے اندر ذکر مصطفیٰ دلوں کو راحت اور چین اور سکون عطا فرماتا۔ ذکر مصطفیٰ جب بھی ہو اور محبت کرنے والے لوگ ہوں، پیار کرنے والے لوگ ہوں، ان کی تو یہی آرزو ہوتی ہے کہ میرے محبوب کا کوئی تذکرہ کرتا رہے، میرے محبوب کا کوئی ذکر کرتا رہے، میں اپنے محبوب کا ذکر سنتا رہوں۔ ناظرین کرام، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں بنائے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، ہماری توجہ صرف ذکر مصطفیٰ کی طرف ہی ہو، تصور میں مدینے کی گلیاں ہوں، تصور میں وہ گنبد خضرا ہو، پھر ذکر سننے کرنے کا بھی لطف آتا ہے، ذکر سننے کا بھی لطف آتا ہے۔ اللہ ہمیں وہ لمحے عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ وہ لطف والی گھڑیاں ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ جب یہ ایسی کیفیت ہمارے اوپر طاری ہو۔ اللہ رمضان مبارک کی گھڑیوں کا صدقہ اللہ ہمیں وہ لطف وہ عنایت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو ناظرین اکرام، بات کر رہے تھے رمضان مبارک کی کہ رمضان جب ختم ہو جاتا ہے چاند رات آتی ہے، اس کے چند خرافات کے بارے میں ذکر آپ کے سامنے کر رہا تھا کہ ہمارے گلیوں اور بازار کھلے ہوتے ہیں، دکانیں شاپ ساری رات کھلی رہتی ہیں، اور گانے بجے جو رمضان کے اندر کوشش ہوتی ہے کم چلتے ہیں، لیکن آخری رات جیسے ہی آتی ہے وہ ہماری گلیوں اور بازاروں کے اندر ڈیکس چل رہے ہیں، اور فحاشی اور بدکاری جو ہے اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ کیا وہ مالک کائنات نے جو ہمارے اوپر کرم فرمایا تھا، شیطان کو باندھ دیا تھا اور ہمارا دل جو ہے عبادت کی طرف لگ گیا تھا، کیا جو ہم نے تھوڑی بہتی عبادت کی ہے، وہ چند نیکیاں ہم نے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں، کیا ہم اپنے ہاتھوں سے وہ خود ضائع کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ رات اسی طرف ہمیں بلا رہی ہے؟ کیا یہ رات کے یہی احکام ہے؟ کیا یہ رات ہمیں اس طرح گزارنی چاہیے یا اس رات کی کوئی اور احکام ہے؟ شریعت مصطفیٰ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ ہم اس کی طرف آنا چاہتے ہیں ناظرین اکرام کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے، اس رات کی برکتیں کیا ہے، اور شریعت ہماری خود کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری اس طرف کیا رہنمائی کی ہے حضرت صاحب۔ تو یہ جو رات ہے چاند رات، جس کو ہم ساری رات بازاروں کے اندر گشت کرتے گزار دیتے ہیں، ساری رات ہم شاپنگ پہ گزار دیتے ہیں، پھر وہاں پر گانے باجے اپنے عروج پر چل رہے ہوتے ہیں، نہ کسی کی نیند کا کوئی خیال ہے، نہ کسی کی عبادت کا کوئی خیال ہے۔ کیا یہ رات ہمیں اس طرح گزارنی چاہیے یا اس رات کی اور فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، اس انداز کے ساتھ گزارنی چاہیے؟ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی، جیسا کہ میں نے ابھی اس سے ماقبل حدیث پاک بیان کی کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اس عمل کے خاتمے پر ہے، اس کا خاتمہ کیسا کیا۔ تو رمضان مبارک کا جو اختتام ہے، رخصت ہے، وہ بڑا اہم ہے۔ اگر ہم نے اس کو اچھی طرح رخصت نہیں کرتے، اس کا مطلب ہمارا پورا رمضان خراب ہو رہا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ وسلم کی حدیث پاک سنن ابن ماجہ میں اس کا مفہوم ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی جنتیوں والے کام کرتا ہے، آخری وقت میں وہ ایسا کام کرتا ہے کہ سیدھا جہنم میں جا گرتا ہے۔ کہیں دیکھیں ہمارے ساتھ ایسا معاملہ تو نہیں ہونے لگا کہ ہم نے پورا رمضان اتنی محنت کے ساتھ بھوک پیاس برداشت کی، تراویح کی مشقت اٹھائی، اعتکاف کا ہم نے مقید ہونا ہم نے برداشت کیا، ہم نے احتیاط کی، زندگی بسر کرنے کی کوشش کی، کیا ہم اس رات کے چند لمحوں میں اپنی ساری محنت پہ پانی پھیر دیں؟ کیا ہمیں اسلام یہی تلقین کرتا ہے نکل جاؤ بازاروں میں اور پھر جو ادم اور طوفان بدتمیزی وہاں مچا دو؟ نوجوانوں کا آنا، بچیوں کا، خواتین کا، ظاہر سارے اپنی مجبوری اور ضروریات کے لیے آئے، لیکن یہ نوجوان دوست جو خرافات کرتے ہیں اور بدتمیزی ہیں، اس سے پرہیز
اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اصل میں یہ سارے کام ہمیں پہلے کر لینے چاہیے تھے، اور چاند رات کو جس قدر بازاروں میں رش ہوتا ہے، بہرحال یہ مسلمانوں کے شایان شان نہیں، ایک بندہ مومن کے شایان شان نہیں، ہمیں یہ سارے کام جیسے عرض کر رہا ہوں بار بار کے پہلے کرنے چاہیے تھے۔ احادیث نبوی سے ہم مدد لیتے ہیں کہ اس رات کے کیا احکامات ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا یہاں تک کہ رمضان مبارک کی آخری رات ہوتی ہے، اور کوئی شخص ایسا نہیں جو رمضان مبارک کی کسی رات میں نماز ادا کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو لاسٹ نائٹ ہے، آخری رات ہے، چاند رات ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی برکات ہیں، اس کو ضائع نہ کریں۔ عبادت کی رات ہے، شب بیداری کی کرنے والی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی نے 5 راتوں کو زندہ رکھا اس کے لیے جنت واجب ہوگی، یعنی جو 5 راتوں کو جاگ کر اس کو زندہ رکھا، شب بیداری کی، اس کے لیے سرکار نبی پاک نے فرمایا جنت واجب ہوگی۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ ایک ہے 8ویں ذی الحج کی شب، 9ویں ذی الحج کی شب، عید الاضحیٰ کی شب، اور عید الفطر کی رات، جسے ہم چاند رات بولتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس رات کو زندہ رکھا اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ اب ناظرین دیکھیں کہ ہمارا عمل، ہمارا فعل کیا ہے کہ ہم بازاروں میں گزار دیتے ہیں راتیں، رات دیر تک لوگ بازاروں میں گھومتے ہیں، اس لیے اس رات کو ضائع نہ کریں۔ یہ عبادت کی رات ہے اور جنت کے واجب کرنے والی رات ہے، اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے، یہ چاند رات جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جب یہ رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس رات بندوں کو انعام سے نوازا جاتا ہے، اجر دیا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس طرح مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندوں مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو تو صحیح کیا مانگتے ہو، میری عزت و جلال کی قسم آج روز اس نماز عید کے اجتماع میں میں تمہیں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ تم سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اپنی آخرت کے متعلق جو سوال کرو گے میں پورا فرما، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس کے میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، کہ جو چیز تمہارے بھلے کی ہوگی دے دوں گا، نہ ہوئی تو تم اس کے بدلے آخرت میں عطا کر دیجیے۔ اچھا فرمائے میری عزت کی قسم جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں تمہاری خطاؤں پر پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، ہم جائزہ لیں ہم نے رمضان مبارک میں اپنے مالک کا کتنا لحاظ رکھا ہے، اور خاص کر وہ لوگ جنہوں نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے اور رمضان مبارک آنے سے پہلے ہی انہوں نے بہانے بنائے ہوتے ہیں اور ڈاکٹروں سے سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں اور طرح طرح کی بیماریاں، خود بھی طبیب، خود بھی مریض، خود ہی
جناب تشخیص خود ہی تجویز کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ ہم ایک دوسرے کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، مطمئن کر سکتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، دیکھے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، ورنہ میں ٹھیک ہوتا تو رکھ لیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ تیری قوت تھی کہ نہیں تھی اور تو نے کیا کیا۔ آگے مالک فرماتا ہے میری عزت و جلال کی قسم میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، یعنی اب عید کی نماز کے بعد جب تم گھروں کے جاؤ گے، اللہ فرما رہا ہے یہ سمجھ لو، اب یقین کر لو، یہ سنو کہ میں نے تمہیں بخش دیا، اب تم بخشے ہوئے اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ کتنا بڑا انعام ہے عید کا اجتماع کرو۔ کتنے بدبخت لوگ ہیں جو عید والے دن بھی سوئے ہوئے عید کی نماز گزار دیتے ہیں، انہیں عید کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور کتنا بڑا اللہ تعالیٰ سے اجتماع میں اعلان فرما رہا ہوتا ہے اور اپنے فرشتوں پہ فخر فرما رہا ہوتا ہے۔ تو چاند رات کے احکامات بھی آپ نے سنے، اور عید کی صبح کے بھی احکامات اور عید کے اجتماع کی برکات بھی آپ نے سماعت کی۔ اس لیے مائیں بہنیں خواتین جو گھر میں ہیں، مردوں کو بھی بر وقت تیار کرا کے انہیں گھروں سے نکال دیں کہ چلیں آپ بھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے، اور خواتین بھی اپنی عید کی نماز کی تیاری کر کے عید کی نماز ادا کریں۔ اور یہ سارے کام یہ عید سے ایک دن پہلے اپنی ہر چیز کو تیاری کر لیں تاکہ عید کی صبح تیاری میں آپ کا وقت سارا ضائع نہ ہو جائے، اور عید کی نماز کے جو لمحے ہیں اور خطبے کی جو برکات ہیں اس سے محروم نہ ہو جائیں۔ بر وقت پہنچیں، خطبہ سنیں، اور واعظ و نصیحت جو ہو رہی ہے اس کو سنیں، خطبہ سنیں، تکبیرات کہیں، دعائیں مانگیں اپنے لیے، امت مسلمہ کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے، عالم انسانیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس وبا سے امت مسلمہ کو بھی نجات عطا فرمائے، عالم اسلام، عالم انسانیت کی خیر فرمائے۔ تو ناظرین کرام، آپ سماعت فرما رہے تھے چاند رات کے کہ ہمیں کس طرح گزارنی چاہیے، کیا ہمیں اپنی محنت کو ضائع کرنا چاہیے یا اپنی محنت کو بچانا چاہیے، یہ ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ حکومت پابندیاں لگائے تو پھر ہی ہم نے گھروں میں بیٹھنا ہے، نہیں۔ ناظرین کرام، اسلام جو ہمیں کہتا ہے، اسلام جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنی چاہیے۔ جیسے میں نے گزارش کی کہ عید تو اسی کی ہوگی جس نے اپنے رب کو راضی کیا۔ نیا لباس پہنا عید کا نام نہیں ہے، نئے جوتے، مہنگے جوتے پہن لینا عید کا نام نہیں ہے۔ عید ہے نام ہے اس چیز کا کہ رب کی بارگاہ سے اجر لینے کا، رب کی بارگاہ سے انعام لینے کا، اور انعام اسی کو ملتا ہے، اجر اسی کو ملتا ہے جس نے محنت کی ہے، جس نے کام کیا ہے۔ جس نے مزدوری نہیں کی اس کو اجرت کہاں سے ملے گی؟ ناظرین کرام، یہ لمحے جو آخری رمضان مبارک کی گھڑیاں چل رہی ہیں، ان کو اپنے لیے فائدہ مند بنائیں، اپنے مالک کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لیں، اور اپنا نام بھی ان لوگوں کے اندر لکھوا لیں جن سے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائے۔ تو یہاں ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد دوبارہ میں آپ کو پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو ذکر ہو رہا ہے رمضان المبارک کے آخری روزے کا، کہ ہمیں آخری روزے کے اندر کس دن اس کو کس طرح گزارنا چاہیے۔ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے تو اس رمضان مبارک کی گھڑیوں کو کس طرح ہمیں رخصت کرنا چاہیے۔ ہمیں رخصت ہر ایک جانتا ہے کہ مہمان آئے تو اس مہمان کو اچھے انداز سے رخصت کرو، تاکہ وہ جہاں جائے، جس جگہ جائے، وہ اپنے میزبان کی تعریفیں کرتا چلا جائے۔ اور رمضان المبارک کا روزہ کہاں سے ہمارے پاس بطور مہمان آیا تھا اور کس کی بارگاہ میں اس نے جا کر واپس جانا ہے؟ تو آیا تھا رب کی بارگاہ سے ہمارے پاس مہمان، اور اس نے مہمان نے اپنا پیریڈ، اپنا وقت پورا کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ میرا مالک پوچھے گا، وہ مالک جاننے والا ہے، وہ تو سب دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے کہ میرے بندے کس بندے نے عبادت کی ہے، کس نے نہیں کی، کس انداز سے کی ہے، کس لیے کی ہے۔
وہ سب کچھ جاننے والا ہے، لیکن وہ جاننے کے باوجود بھی وہ رمضان مبارک کی گھڑیوں سے گواہی لے رہا ہے۔ اے رمضان کی گھڑیوں، بتاؤ تو صحیح، تم دنیا کے اندر گئے، میرے بندوں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، کس طرح انہوں نے تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر ہم نے اس کی تعظیم نہیں کی، ادب نہیں کیا، احترام نہیں کیا، پھر خود سوچیں جب ہمارے خلاف گواہی یہ رمضان کی گھڑیاں دے رہی ہوں گی تمہارا کیا بنے گا۔ یہ دنیا کے مال و متاع کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں۔ ہم بندے مومن کا گھر یہ دنیا نہیں ہے، بندے مومن کا گھر تو وہ اخری زندگی ہے، جہاں بندے مومن کو ابدی نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ یہ تو ایسی صورتحال ہے کہ یہاں تو بندہ محنت کر کے، کوشش کر کے وہ کیا کرتا ہے، اچھا سے اچھا مکان، اچھی سی اچھی کوٹھی بناتا ہے، اور بعض اوقات یہ بھی ہوا ہے جب وہ مکان تیار ہو گیا ہے، جب وہ محل تیار ہو گیا، جب وہ کوٹھی تیار ہو گئی ہے، جس نے اپنے خون پسینے کی کمائی اس پر خرچ کی ہے، اب وہ داخل ہونا چاہتا ہے، دہلیز کے اندر ایک قدم رکھا ہے، دوسرا قدم بھی رکھنا نصیب نہیں ہوگا، روح پرواز کر گئی ہے، روح پرواز کر گئی ہے۔ اب وہ دیکھے اس نے اپنی ساری زندگی اسی تک و دو میں لگا دی کہ میں ایک اچھی کوٹھی بناؤں گا، اچھا محل بناؤں گا، اچھا مکان بناؤں گا، لیکن وہاں اس مکان کے اندر رہنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ آخری دنیا کے لیے کیا تیار کیا، وہ کچھ نہ تیار کر سکا، اسی امید پر رہا کہ ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میرے اوپر بڑھاپا نہیں آیا، جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، سفید بال آ جائیں گے، جب میں دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکوں گا، اس کی بارگاہ میں بیٹھ جاؤں گا، سجدہ ریز ہو جاؤں گا، مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤں گا۔ لیکن کیا پتہ ناظرین کرام وہ لمحے ہمیں نصیب ہونے ہیں یا نہیں، وہ گھڑیاں آنی ہیں یا نہیں آنی، اس سے پہلے ہی اجل نے آ جانا ہے۔ یہ تصور اپنے ذہن میں رکھ، خیال کر اپنے ذہن کے اندر کہ ہم اپنی زندگی کیسی گزار کر جا رہے ہیں۔ حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ کتنا بد نصیب شخص ہے ناظرین کرام، جس نے اس رحمتوں والی، جب رب کی رحمت پکار رہی تھی بندے کو، آ جا بندے میری بارگاہ میں، آ جا میری بارگاہ میں، آ جا میری بارگاہ میں، اور وہ بد نصیب اس رمضان مبارک کی گھڑیوں بھی رب کی بارگاہ میں نہیں حاضر ہو سکا۔ رمضان کے روزے، جس روزے کو نسبت اللہ نے اپنی طرف کی کہ صوم لی، کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا خود دوں گا، اس نے رمضان مبارک کی گھڑیاں گزر گئی، بیت گئی، ایک روزہ بھی نہیں رکھا، وہ بختوں والا ہے، وہ نصیبوں والا ہے، وہ قطعاً نصیبوں والا نہیں ہے۔ اس نے تو اپنی زندگی کا ایک ایسا مہینہ جس کے اندر ایک رات صرف جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے جس کے اندر عبادت کی جائے، ایک رات کی بات کر رہا ہوں، پورے مہینے کی بات نہیں کر رہا، ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو پورے رمضان کی شان اور مقام اور مرتبہ کیا ہے ناظرین کرام، اور پھر وہ کہے کہ میں سب سے اچھا ہوں، میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ یہ دنیا کی دولت کے بل بوتے پر اعلیٰ نہیں انسان بنتا۔ اسلام نے جو اصول دیے ہیں، اسلام نے جو قانون دیے ہیں، رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کسی جگہ نہیں فرمایا کہ دولت مند ہے تو عزت والا ہے، کوٹھی والا ہے تو عزت والا ہے، جاؤ جلال والا ہے تو عزت والا ہے۔ عزت فرمایا اسی کو ملے گی، مقام اسی کو ملے گا، مرتبہ اسی کو ملے گا جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، پھر جس کا تعلق مدینے کے تاجدار کے ساتھ ہے، نبیوں کے امام کے ساتھ ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جس نے اپنے گلے کے اندر پٹا ڈال لیا ہے مدینے کے تاجدار کی غلامی کا، عزت اس کو ملے گی۔ تو ناظرین کرام، یہ آخری روزہ ہے، اس کی قدر کر لے، قدر کر لے، لمحے پھر نہیں نصیب ہونے۔ انسان ساری زندگی کی دولت لٹا دے اور کہے کہ وہ لمحے واپس آ جائے، وہ لمحے واپس نہیں آ سکتے، وہ چلے گئے ہیں، اب اگلے ہی لمحے آنے ہیں جو ہمیں نزدیک سے نزدیک قبر کے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہمیں رمضان کو کس طرح رخصت کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے، حضرت صاحب اس کے بارے میں آگاہ فرما دے کہ ہمیں رمضان کو کس طرح انداز کے ساتھ رخصت کرنا چاہیے۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے بہت ساری خوبصورت باتیں ناظرین کے گوش گزار کی ہیں، اور ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں رمضان مبارک دیا ہے۔ اب تو یہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، تو اس کو جاتے ہوئے اچھی طرح اپنی محبتوں اور درد کے ساتھ رخصت کرنا چاہیے۔
کتب فضائل میں جو دو چار باتیں میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ کتب فضائل میں لکھا ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے رمضان مبارک کے آنے کی خوشی کی اور اس کے جانے کا غم منایا، یعنی اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، اس نے آنسو بہائے، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ رونے کا، آنسو بہانے کا مطلب ہے کہ مولا یہ جو بہاریں تھیں اس کے ساتھ اب وہ بہاریں نہیں ملیں گی، وہ سحری کی بہاریں، وہ افطاری کی گہما گہمی، وہ ہر طرف نور کا سما اور مساجد کی آباد کاری، تلاوت قرآن پاک، اور ہر طرف پاکیزہ نغمات کانوں میں آ رہے ہیں، کہیں نعت کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے، کہیں درود و سلام کی صدائیں آ رہی ہیں، سحری میں نعتیں، درود و سلام کے صدائیں جناب ہر طرف سے کانوں میں آ رہی ہیں۔ اب یہ بہاریں، اب یہ سب کچھ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہر طرف اب ہمیں ایک سناٹا اور ویرانی اور ہو کا عالم دکھائی دے گا۔ تو اللہ کی رحمتیں، اللہ کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، تو اسے آنسوؤں کے ساتھ رخصت کرنا ہے اور آنسو بہائیں، روئیں، جیسے چاند رات کے بارے میں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جس نے اس رات کو زندہ کیا اللہ اس کا دل کو مرنے نہیں دے گا، اللہ اس کے دل کو زندہ کر دے گا جس نے چاند رات کو زندہ کیا۔ تو اس رات کو بھی ضائع نہ کرے اور اس رات کو عبادت کرے اور آنسو بہائیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور ایک حدیث پاک میں تو یہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو رمضان مبارک کے جانے کے غم میں آنسو بہاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ اللہ مجبور نہیں ہے، اس پہ کسی کا زور نہیں ہے، یہ وہ اپنی رحمت کا اظہار کرے، میرے بندے یہ میں نے اپنے اوپر لازم کر دیا، میں تمہیں ضرور جنت میں داخل کروں گا۔ اس بندے کو ضرور اللہ جنت عطا فرمائے گا جس نے اللہ کے مہینے سے محبت کی، اس کے جانے کے بارے میں غم کا اظہار کیا۔ یہ عقیدتیں ہیں، جب بندہ اظہار کرتا ہے تو اللہ کو یہ ادائیں بڑی پسند آتی ہیں۔ آنسو بہا کے درد کے ساتھ رخصت اسے کریں۔ حدیث پاک میں یہ کہ اگر آنسو نہیں بہا سکتے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے کوئی صورتحال ہمیں اس کو رخصت کرتے ہوئے ضرور بنانی ہے۔ اور اعتکاف والوں کو جب انہوں نے اٹھنا ہے تو اس وقت بھی لوگ وقت ضائع کرتے ہیں، عشاء کی نماز ضائع کر بیٹھتے، گروپوں کی شکل میں جب گھروں میں چھوڑنے جاتے ہیں اور پھر اسی گہما گہمی میں عشاء کی نماز بھی چلے جاتی ہے۔ اب ایسا نہ ہو ناظرین، ایسا نہ ہو کہ اے مسلمان، کسی نے کہا نا کہ اے مسلمان تو کیسا مسلمان ہے کہ ایک چاند دیکھ کے تو مسجد کو آباد کر دیتا ہے اور دوسرا چاند دیکھ کے تو مسجد کو ویران کر دیتا ہے۔ تو اس لیے بد دعاؤں کا مستحق نہ ہوں اور اس کو رخصت کریں اور مسجدوں میں کوشش کریں اس کی آباد کاری کو ویسے رکھیں۔ نوجوان دوست، بزرگ بھائی اور خاص کر جو خواتین مائیں بہنیں سن رہی، بچوں کو، بھائیوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے شوہروں کو، ان کو چلائیں، مسجدوں کی طرف چلائیں کہ بھئی جائیں مسجد میں نماز پڑھ کے آئیں، انہیں اس پہ اصرار کر کے بھیجیں کہ مسجد کو ویران نہ کریں۔ اسی طرح ہم نے آج سے عہد کرنا ہے، نوجوان دوست، بزرگ بھائی، بچے سارے، کہ ہم نے کوشش کرنی کہ ہم اپنی مسجدوں کو اسی طرح آباد کریں کہ جس طرح یہ رمضان مبارک میں آباد تھے۔ آخری بات میں اس میں یہ کروں کہ ایک غیر مسلم نے یہ اعتراض کیا تھا، بلکہ ایک ہندو نے، کہ مسلمانوں تم ہم پہ اعتراض کرتے کہ تمہارے اتنے خدا ہے، روزی کا اور خدا ہے، بارش کا اور ہے، مطلب کہ کاروبار کا، مطلب مختلف معاملات میں تم نے اتنے خدا گھڑ رکھے ہیں، بنا رکھے ہیں۔ کہتا مجھے بھی یہ سمجھ آتا ہے کہ تمہارا رمضان مبارک کا خدا بہت زیادہ طاقتور ہے کہ جب آتا ہے تو رمضان تمہارے
مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، جب رمضان مبارک کا مہینہ گزرتا اگلا مہینہ آتا تمہاری مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ کسی غیر مسلم کو اپنے مذہب پہ اپنے دین پہ اعتراض کا موقع نہ دیں، اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مساجد کی آباد کاری کی طرف ہمیں توجہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس جاتے ہوئے لمحات کی اللہ تعالیٰ صدقے ہم سب کی مغفرت فرما دے، جو غفلتیں کوتاہیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما کے ہم سب کو رمضان مبارک کے جتنے فیض و برکات ہیں اپنی رحمت کا صدقہ اپنے حبیب لبیب حضرت محمد مصطفیٰ، ان کے صحاب آل اور اللہ تعالیٰ خصوصاً جمیع انبیاء کرام کے صدقے ہماری غفلتوں کو معاف کر کے اپنی ذات کے صدقے ہمیں رمضان مبارک کی برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ آمین۔ ناظرین کرام، بات کر رہے تھے رمضان مبارک کے آخری دن کی کہ کس طرح انداز کے ساتھ ہمیں اس کو گزارنا چاہیے، چاند رات کو کس طرح گزارنی چاہیے۔ ناظرین کرام، ہمارا اور آپ کا ساتھ تقریباً 1 ماہ تک رہا، یہی کوشش کی کہ آپ تک پیغام حق پہنچ سکے اور ان مسائل کے ساتھ اس لیے کہ ڈسکس کر سکیں جو معاشرے کے اندر جن کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کما حق ہو، ہم کہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، وہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے لمحے بہت زیادہ چاہیے ہوتے، گھڑیاں چاہیے ہوتی۔ ہم نے تو صرف آپ کے دلوں پر دستک دی ہے، ہم نے تو صرف ایک تھوڑی سی ہلکی سی رہنمائی کی ہے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اور جس چینل کے توسط سے ہماری آواز آپ تک پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوشش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ آئے دل رنجیدہ خاطر ہے، آئے زبان ساتھ نہیں دے رہی، اس لیے کہ رمضان مبارک کی آخری دن ہے، وہ ہم سے جدا ہو کرتا ہے۔ رب کی حضور دعا کریں اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی گھڑیاں جو گزری ہیں ان کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے جرموں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ جو ٹوٹے پھوٹے سجدے کر سکے، قرآن کی تلاوت کر سکے، اللہ کا ذکر، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر سکے، اللہ ان کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ اور رمضان مبارک کی گھڑیوں کو کل قیامت کے دن جب ہم رب کے حضور حاضر ہوں تو یہ گھڑیاں ہمارے حق کے اندر گواہی دینے والے بن جائیں، یہ تیرے اور میرے حق کے اندر گواہی دے رہے ہوں، یا اللہ ان بندوں نے میری عزت کی تھی، میرا احترام کیا تھا، میرا ادب کیا تھا، اس ماہ مقدس کو اللہ ہمارے لیے کل قیامت کی سفارشی بنا دے، اور اس کی سفارش کے صدقے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے جرموں کو معاف فرما دے۔ رمضان مبارک کی آخری گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں کا صدقہ اللہ میرے ملک پاکستان کی خیر فرما، اس کے باسیوں کی خیر فرما، یا اللہ جو رمضان مبارک کی جنہوں نے قدر کی، جنہوں نے عزت کی، جنہوں نے احترام کیا، اللہ ان کو نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ جو نہیں کر سکے آئندہ ان کو رمضان مبارک کی گھڑیاں نصیب فرما، تو ان کے دلوں کو بھی اپنی عبادت، اپنی ریاضی کی طرف میل فرما دے۔ یا اللہ تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں، جس چیز کی کمی ہے میرے مالک تو سب کو جاننے والا ہے، تو عطا فرما دے۔ اے میرے مالک رمضان مبارک کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ خصوصی طور پر جتنے لوگ بھی اولاد ہیں، اے میرے مالک جن گھڑیوں کے اندر تو دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے، جن گھڑیوں کے اندر تو کتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دینے والا ہے، اے میرے مالک ہم بھی تیری بارگاہ کے اندر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے کر التجا کر رہے ہیں، اس رمضان مبارک کی رحمتوں والی برکتوں والی گھڑیوں کا واسطہ دے کر التجا کر رہے ہیں۔ یا اللہ جتنے لوگ بھی اولاد ہیں، اے میرے مالک اپنے حبیب کے صدقے سب کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ خصوصاً میرے دوست جنہوں نے پورے رمضان مبارک کے اندر میرا ساتھ دیا، اللہ اس نعمت سے ان کو بھی مالا مال فرما، مالا مال فرما۔ میرے لیے بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچیاں عطا فرمائیں، بیٹیاں عطا فرمائیں، اللہ بیٹوں کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اور جہاں جتنے بھی لوگ ہیں جن گھروں کے اندر بیٹیاں ہیں وہ بیٹوں کے متلاشی ہے، رب کی بارگاہ میں آرزو اور تمنا کرنے والے ہیں، یا اللہ رمضان مبارک ان گھڑیوں کا صدقہ، کریم آقا کی زلف دوتاہ کا صدقہ ہے میرے مالک ان کو بیٹوں کی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ جو بیٹیوں کی چاہ رکھتے ہیں، بیٹے ہیں، یا اللہ ان کو بیٹیوں سے کی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ جن کو اولاد بخشی ہے، یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک بنا، یا اللہ سب کی اولادوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ اے میرے مالک ہمارے دلوں کے اندر اپنے والدین کی محبت پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اساتذہ جو اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے، یا اللہ ان کی بخشش فرما۔ یا اللہ جو جتنے زندہ ہیں، یا اللہ ان کو عزتوں والی، برکتوں والی
زندگی عطا فرما، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، اور ہمیں ان کی فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنے اساتذہ کی خدمت، ان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے والدین جن کے دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی بخشش فرما دے، جن کے زندہ ہیں یا اللہ ان کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما، اور ان کا سایہ تا دیر اولادوں کے سروں پر قائم و دائم فرما۔ یا اللہ سب کو رزق حلال فراخ عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو خوشحالیوں میں تبدیل فرما دے، بے روزگاروں کو بے روزگار عطا فرما دے۔ اے میرے مالک جتنے مقروض ہیں لمحوں کو صدقہ، یا اللہ سب کی قرض کی خلاصی کی بہتر اسباب۔ اے میرے مالک جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو کوئی نہیں مانگ سکے میرے مالک تو سب کچھ جاننے والا ہے وہ بھی ہمیں عطا فرما دے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔